السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹروں نے میرے اکلوتے بیٹے کو مردہ قرار دے کر ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا دیا اور ہمیں کہا کہ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش مل جائے گی۔ میں روتی ہوئی بیٹے کے سینے سے لگ گئی تو مجھے اس کے دل کی ہلکی سی دھڑکن محسوس ہوئی۔ میں نے شور مچا دیا تو ڈاکٹر گھبرا گئے اور زبردستی مجھے کمرے سے باہر نکالنے لگے۔ تب مجھے شک ہوا کہ یہ موت قدرتی نہیں بلکہ ہسپتال کی اس طویل اور ویران راہداری میں جمی ہوئی منحوس خاموشی کسی زہریلے نانگ کی طرح میرے وجود کے گرد لپٹتی جا رہی تھی، اور فضا میں پھیلی ہوئی دوائیوں اور فنائل کی تیز چبھتی ہوئی بو میرے دل و دماغ کی رگوں میں اتر کر مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی۔ حالانکہ یہ دوپہر کا وقت تھا، مگر یہاں یوں لگتا تھا جیسے کسی گہری اندھیری رات کا پہرا ہو، جہاں زندگی اور موت کے درمیان ایک باریک سا پردہ حائل تھا، اور دیواروں پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک ہتھوڑوں کی طرح میرے دل و دماغ پر برس رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ میری امیدوں کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ میں اس پردے کے دوسری طرف بیٹھی اپنے اکلوتے سہارے، اپنی زندگی کی کل کمائی، اپنے جوان بیٹے علی کی سلامتی کی بھیک مانگ رہی تھی، جس کو محض معمولی بخار اور سینے میں جلن کی شکایت پر ہم یہاں لائے تھے، مگر اب ڈاکٹروں نے انتہائی نگہداشت کے کمرے میں بند کر رکھا تھا اور مجھے باہر لکڑی کے بینچ پر بٹھا دیا گیا، جہاں ہر گزرتا لمحہ میری سانسوں کی ڈوری کو مزید کس رہا تھا۔ میرے دل و دماغ میں وسوسے سر اٹھا رہے تھے کہ ایک ہنستا کھیلتا ہوا نوجوان جو اپنے پیروں پر چل کر ہسپتال آیا تھا، اسے اچانک کیا ہو سکتا ہے۔ میں اپنے ماضی کو یاد کرنے لگ گئی تھی کہ کس طرح علی نے کل رات مجھ سے کہا تھا کہ ماں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، بس تھوڑی سی تھکن ہے۔ مگر اب یہ بند دروازے میرا اور میرے بیٹے کے درمیان ایک دیوار بن چکا تھا۔ میں نے کئی بار اٹھ کر شیشے کے دروازے سے اندر جھانکنے کی کوشش کی، مگر وہاں موجود کالے شیشوں میں مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دیا، اور صرف اپنی ہی پریشانی کی صورت نظر آئی تھی، جو خوف سے زرد پڑ چکی تھی اور میری آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ چکے تھے۔ تبھی اچانک وہ بھاری دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر مسیحا، جس کے چہرے پر سنجیدگی نہیں بلکہ ایک عجیب سی شفافیت تھی، باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں میں وہ ہمدردی نہیں تھی جو ایک ڈاکٹر کی آنکھوں میں ہونی چاہیے، بلکہ ایک عجیب سی وحشت اور جلد بازی تھی۔ اس کے پیچھے دو نوجوان ملازم بھی تھے، جن کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے، جیسے کچھ چھپا رہے ہوں۔ ڈاکٹر میرے قریب چلا آیا اور اس نے سر سے اپنی ٹوپی اتار لی، اور اس کا یہ عمل میری روح تک کو لرزا گیا، کیونکہ یہ عمل اکثر بری خبر سنانے سے پہلے کیا جاتا ہے۔ میں تیزی سے اٹھ کر اس کی جانب لپکی اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کا انتظار کرنے لگی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور لبوں پر دعائیں تھیں، مگر اس نے میری آنکھوں میں دیکھے بغیر ایک ایسا جملہ کہا جس نے میری دنیا ہی اجاڑ دی۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا کہ ہمیں بے حد افسوس ہے محترمہ، ہم آپ کے بیٹے کو نہیں بچا سکے۔ اس کا دل اچانک سے بند ہو گیا ہے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اترے، اور مجھے لگا جیسے زمین میرے پیروں کے نیچے سے نکل گئی ہو اور آسمان میرے سر پر آن گرا ہو۔ میرا دل و دماغ سن ہو گیا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے چیخ کر کہا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ ناممکن ہے، میرا بیٹا تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اسے صرف بخار تھا، وہ مر نہیں سکتا، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ مجھے میرے بیٹے کے پاس جانے دو۔ میں دیوانہ وار اس ڈاکٹر کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی، کیونکہ میرا دل اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا
کہ میرا جوان جہاں بیٹا جو ابھی مجھ سے باتیں کر رہا تھا وہ اچانک کیسے خاموش ہو سکتا ہے؟ مگر وہاں موجود عملے نے مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا اور میں بار بار دہائیاں دے رہی تھی کہ مجھے ایک بار میرے لال کا چہرہ دکھا دو، میں اسے دیکھے بغیر کیسے مان لوں کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ ڈاکٹر نے بڑی بے رخی سے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، یہ موت کی تصدیق کا کاغذ ہے، آپ اسے سنبھال لیں اور لاش لے جانے کا انتظام کریں۔ فی الحال ہم پوسٹ مارٹم کی قانونی کارروائی کے بعد لاش کو اندر ہی رکھیں گے اور اس کے بعد آپ کو جسد خاکی مل جائے گا۔ اس کی آواز میں اتنی بے حسی تھی کہ مجھے لگا یہ کوئی انسان نہیں بلکہ پتھر کا مجسمہ بول رہا ہے، اور پوسٹ مارٹم کا لفظ سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ میرے پھول جیسے بیٹے کے جسم کی چیٹ پھاڑ کی جائے گی۔ یہ سوچ کر ہی میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس وقت میرا دل و دماغ معاف ہو چکا تھا اور ممتا کا جوش مجھے اندر کی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور عملے کے لوگوں کو دھکا دے کر دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ مجھے روکتے رہ گئے مگر میں کسی زخمی شیرنی کی طرح ان کے حصار سے نکل کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ وہاں ایک اسٹریچر پر سفید چادر میں لپٹی ہوئی ایک لاش پڑی تھی جس کا وجود ساکت تھا اور کمرے کا دروازہ درجہ حرارت بہت کم کر دیا گیا تھا، جیسے اسے مردہ خانہ بنا دیا گیا ہو۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اس کے قریب چلی گئی تھی اور کانپتے ہاتھوں سے وہ سفید چادر اس کے چہرے سے ہٹائی تو سامنے میرے علی کا معصوم چہرہ تھا جو نیند میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ نیند میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس کا رنگ ابھی پیلا نہیں پڑا تھا بلکہ اس میں زندگی کی سرخی باقی تھی۔ میں دھاڑیں مار مار کر رونے لگی اور اس کے ٹھنڈے پڑتے ماتھے کو چومنے لگی۔ میں نے اس کے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بار بار اسے پکارنے لگی کہ اٹھو میرے بیٹے، تمہاری ماں تمہیں بلا رہی ہے۔ یہ ڈاکٹر جھوٹ بولتے ہیں، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اس کمرے میں موت کی سی خاموشی تھی اور صرف میرے رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ڈاکٹر اور عملہ بھی میرے پیچھے اندر آ چکے تھے اور مجھے کھینچ کر وہاں سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور وہ ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے تھے، مگر میں نے علی کو اتنی مضبوطی سے بھینچ رکھا تھا کہ مجھے الگ نہیں کر پا رہے تھے۔ میں روتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ کر بین کر رہی تھی کہ اچانک مجھے کچھ محسوس ہوا، ایک ہلکی سی تھرتھراہٹ جیسے کوئی بہت دور سے دستک دے رہا ہو۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید یہ میرے اپنے دل کی دھڑکن ہے جو غم سے ڈوب رہی ہے، یا شاید میرا وہم ہے، کیونکہ شدید صدمے میں انسان کو ایسی چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ مگر پھر اگلے لمحے وہ دستک دوبارہ سنائی دی، دھک دھک۔ یہ آواز بہت مدھم تھی مگر یہ زندگی کی آواز تھی۔ میرے رونے کی آواز اچانک رک گئی اور میں نے اپنی سانسیں روک کر دوبارہ کان لگایا تو میرے کانوں نے تصدیق کر دی کہ علی کا دل ابھی خاموش نہیں ہوا تھا۔ اس کی نبض کہیں گہرائی میں چل رہی تھی۔ یہ مردہ جسم کی ٹھنڈک نہیں تھی بلکہ اس کے اندر زندگی کی حرارت باقی تھی۔ یہ احساس ہوتے ہی میرے اندر بجلی سی کوند گئی اور میں نے فوراً سر اٹھایا اور چلائی، یہ زندہ ہے، میرا بیٹا زندہ ہے، اس کا دل دھڑک رہا ہے، تم جھوٹے لوگ ہو، یہ مرا نہیں ہے، جلدی آؤ اسے دیکھو، اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ میری یہ آواز سنتے ہی کمرے میں موجود ڈاکٹر
اور عملے کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کی آنکھیں میں ہمدردی اور خوشی کی بجائے خوف اور گھبراہٹ امڑ آئی تھی۔ وہ ڈاکٹر جو کچھ دیر پہلے مجھے موت کی خبریں دے رہا تھا ایک دم سے بوکھلا گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے اور اس نے آگے بڑھ کر علی کی نبض چیک کرنے کی بجائے مجھے بازو سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور غصے سے بولا، تم پاگل ہو گئی ہو، صدمے نے تمہارے دل و دماغ کو خراب کر دیا ہے۔ یہ مردہ ہے اور مردہ ہی رہے گا۔ بے شک، باہر نکالو اسے، یہاں سے اپنے کام کرنے دو۔ اس کا کاروبار اتنا وسیع تھا، اتنا جارحانہ تھا کہ اس کا رویہ کہ مجھے شک گزرا کہ میرا بیٹا مر چکا ہے تو یہ اتنے گھبرائے کیوں ہیں، یہ چیک کیوں نہیں کر رہے۔ واقعی مجھے کوئی چمتکار ہو گیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں چور تھا، وہ میری بات سننے کو تیار نہ تھے۔ میں نے مزاحمت کرتے ہوئے کہا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، تم میرے بیٹے کو مارنا چاہتے ہو۔ میں نے خود اس کی دھڑکن سنی ہے، علاج کرو اس کا۔ مگر ڈاکٹر نے دوسرے ملازم کو اشارہ کیا جس نے میرے دونوں ہاتھوں کو پیچھے سے جکڑ لیا اور مجھے جانور کی طرح گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف لے کر جانے لگے۔ میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی اور اپنے پیروں پر رگڑ رہی تھی، پیر زمینوں پر۔ میری چوڑیاں ٹوٹ کر فرش پر بکھر گئیں مگر ان کو رحم نہیں آیا۔ میری نظریں مسلسل علی کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور مجھے لگا جیسے اس کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی ہے اور وہ اس کے ہاتھ کی انگلی ہلکی سی ہلی ہے۔ میں نے شور مچا دیا کہ دیکھو وہ ہوش میں آ رہا ہے، اسے مت مارو، خدا کا خوف کرو، دیکھو وہ ہوش میں آ رہا ہے۔ مگر ان ظالموں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے زبردستی مجھے کمرے سے باہر دھکیل دیا اور میں منہ کے بل راہداری کے فرش پر گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ میں دوبارہ اٹھ کر اندر گھسنے کی کوشش کرتی، ڈاکٹر نے بڑی تیزی اور خوفزدہ انداز میں دروازہ بند کر دیا۔ پھر کھٹاک کی آواز آئی جو میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ اسی نے اندر سے کنڈی لگا دی تھی اور اب میں باہر اکیلی تھی اور میرا بیٹا زندہ ان قصابوں کے رحم و کرم پر اندر قید تھا۔ دروازے کی کنڈی لگنے کی وہ خشک اور بے رحم آواز میرے وجود کے ٹھنڈے کنڈی لگنے لگی۔ وہ خشک اور بے رحم آواز کس دھماکے کی طرح گونجی اور میرے جگر گوشے کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی جسے عبور کرنا اب زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا تھا۔ میں وہیں سرد اور سخت فرش پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے بند دروازہ تھا جو اب کسی دیو ہیکل بلاں کی طرح میرا راستہ روکے ہوئے کھڑا تھا۔ میرے کانوں میں ابھی تک ڈاکٹر کی وہ دھمکی آمیز آواز اور میرے بیٹے کی وہ مدھم مگر زندہ دھڑکن کی گونج باقی تھی جسے ان ظالموں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں کا سہارا لے کر زمین سے اٹھنے کی کوشش کی مگر میرے پیروں میں جان باقی نہیں تھی، جیسے میرا جسم مفلوج ہو چکا ہو۔ مگر میرے دل میں ممتا کی آگ جو بھڑک اٹھی تھی، اس کے مجھے گرتے گرتے ہی سنبھالا اس نے، اور میں لڑکھڑاتی ہوئی دوبارہ اس دروازے تک پہنچی اور دیوانہ وار اسے پیٹنے لگی۔ میری ہتھیلیاں دروازے کی لکڑی کو زور زور سے لگ رہی تھیں اور میں چیخ چیخ کر انہیں پکار رہی تھی کہ دروازہ کھولو، خدا کے لیے دروازہ کھولو، میرا بچہ زندہ ہے، تم لوگ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، صرف ایک پر اصرار اور خاموش خوفناک خاموشی تھی جو میرا کلیجہ چبا رہی تھی۔ ہسپتال کا عملہ اور وہاں سے گزرنے والے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے اور جیسے میں کوئی تماشا ہوں یا میرا کوئی دماغی توازن خراب ہو چکا ہے، بگڑ چکا ہے۔ ایک دن باوردی پہرے دار میرے قریب آیا اور اس نے مجھے زور سے پکڑ کر پیچھے ہٹانے کی کوشش کی اور بڑی سختی سے بولا کہ بی بی کیوں شور مچا رہی ہو، یہاں اور بھی مریض ہیں، تمہارا بیٹا مر چکا ہے، اب صبر کر
اور لاش کے ملنے کا انتظار کرو۔ اس کے لہجے میں جو یقین اور بے بسی تھی اس نے میرے تن بدن کے آگ لگا دی تھی، اور میں نے جھٹکے سے اپنا بال چھڑا لیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم سب ملے ہوئے ہو، تم سب کسائی ہو۔ میرا بیٹا نہیں مرا، میں نے خود اس کی دھڑکن سنی، اس کا جسم گرم تھا، اس کی پلکیں ہل رہی تھی۔ تم لوگ اندر کیا چھپا رہے ہو؟ کیونکہ دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اس کی پلکیں ہلک تھیں۔ چھپا رہے ہو؟ اگر وہ مر چکا ہے تو مجھے اس کے پاس بیٹھنے کیوں نہیں دیتے؟ لاش سے کیوں ڈر رہے ہو؟ یا لاش کے جانگنے سے ڈر رہے ہو؟ میری ان باتوں کا اس کے پتھر دل پر، کوئی انسان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ مجھے دھکے دے کر مزید دور لے گیا اور بولا، اگر تم نے مزید شور شرابہ کیا تو میں پولیس کو بلا لوں گا اور تمہیں اس ہسپتال سے باہر پھینکوا دوں گا۔ میں نے اس کی دھمکی کی پرواہ کیے بغیر دیوار کا سہارا لیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس بند دروازے کو گھورنے لگی جہاں میرے ذہن میں ہزاروں سوالات سانپوں کی طرح پڑ رہے تھے، پل کھا رہے تھے۔ آخر ڈاکٹر کے ماتھے پر پسینہ کیوں تھا؟ تو اس کی آنکھوں میں وہ چور کیوں تھا جو پکڑے جانے کے ڈر سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا؟ اگر موت کو ڈرتی ہو تو ڈاکٹر ہمدردی دکھاتے ہیں، مگر یہاں معاملہ تو کچھ اور ہی الٹ ہی تھا۔ وہ تو ایسے بھاگتے تھے جیسے کوئی مجرم واردات کر کے بھاگتا ہے۔ میں نے اپنی چھاتی کو پیٹنا شروع کر دیا اور اپنے رب سے فریاد کرنے لگی کہ یا اللہ میرے بچے کی حفاظت کر، ان بھیڑیوں سے بچا لے۔ ابھی میں اسی کیفیت میں ہی تھی، بچے کی حفاظت کر کے ان بھیڑیوں سے بچائے کہ اچانک میں نظر دروازے کے عین اوپر ایک سرخ کمکمے پر پڑی جو یکدم جل اٹھا تھا۔ یہ موم بتی صرف تب جلتی ہے جب اندر کوئی بڑا جراحی یا آپریشن ہو رہا ہو۔ میرے دل و دماغ میں ایک جھماکہ ہوا اور ساری بات شیشے کی طرح عیاں ہو گئی، صاف ہو گئی۔ اگر میرا بیٹا مر چکا ہے تو وہ صرف اس کے جسم کا معائنہ کرنے والے ہیں، تو یہ کیا آپریشن والی سرخ بتی کیوں جلی ہے؟ پوسٹ مارٹم کے لیے تو الگ کمرہ ہوتا ہے، مردہ خانہ الگ ہوتا ہے، یہ تو انتہائی نگہداشت کا وارڈ ہے۔ یہاں کون سا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے؟ اور اتنی جلدی کیسے؟ کس بات پہ؟ ابھی تو موت کی سیاہی بھی نہیں لکھی جا سکتی، اور یہ آلات جراحی کی لے کر تیار ہو گئے تھے۔ یہ منظر دیکھتے ہی میرا شک یقین میں بدل گیا، اور اندر میرے بیٹے کے ساتھ کچھ بہت برا ہو رہا ہے، اور وہ اسے کاٹنے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ اسے مارنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ سوچتے ہی میرے اندر کی ماں ایک زخمی شیرنی کی طرح بیدار ہو گئی، اور اگر میرے خوف کی جگہ پر اب غصے اور جنون نے لے لی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اب رونے دھونے اور منت سماجت کرنے کا وقت گزر چکا ہے۔ اگر میں اب بھی یہاں بیٹھی رہی تو میرے لال کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھین لیا جائے گا، اور پھر مجھے صرف ایک کٹی پھٹی لاش ملے گی۔ میں جلدی سے اٹھی اور ارد گرد دیکھنے لگی، کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے میں مضبوط دروازے کو توڑ سکوں۔ میری نظر راہداری میں بھٹک رہی تھی۔ ہسپتال کا کمرہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی مجھے دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا آگ بجھانے والا ایک بھاری اور سنسنی سلنڈر دکھائی دیا۔ میں نے اس کی طرف لپکی جیسے کوئی ڈوبتا ہوا تنکے کی طرح لپکتا ہے، اور میں نے پوری قوت سے اسے دیوار کے سہارے شکنجے سے کھینچ لیا۔ وہ بہت بھاری تھا، مگر اس وقت میرے بازوں میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ میں نے اسے اٹھا لیا۔ وہ وہاں موجود لوگ دیکھ کر چیخنے لگے کہ یہ پاگل ہو گئی ہے، روکو اسے، یہ حملہ کر دے گی۔ مگر میں کسی کی سننے والی کہاں تھی، اور میں سلنڈر کو اٹھا کر دروازے کے میں کسی نے سنتی بھی نہیں تھی، دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ پہرے دار مجھے روکنے کے لیے اپنی طرف دوڑا، مگر اس سے پہلے ہی میں دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ میں نے یا اللہ کہہ کر وہ بھاری سلنڈر دروازے کے موٹے شیشے پر دے مارا تھا، اور ایک زوردار دھماکہ ہوا۔
اور شیشے میں دراڑیں پڑ گئی مگر وہ ٹوٹا نہیں۔ اندر موجود لوگوں کو یقیناً اس دھماکے کی آواز گئی ہوگی، کیونکہ دروازے پر لگی سرخ پٹی ایک لمحے کے لیے جل بجھی تھی۔ میں نے پوری طاقت جمع کی اور دوسرا وار کیا۔ اس بار شیشہ چن سے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا اور میرے ہاتھ اور پاؤں شیشے کے ٹکڑوں سے لہولہان ہو گئے، مگر مجھے درد کا احساس تک نہیں ہوا۔ میں نے اپنا ہاتھ اندر ڈال کر دروازے کی کنڈی کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ بہت سخت تھی۔ میرا خون مسلسل رو رہا تھا اور بہہ بھی رہا تھا۔ خواتین میرے سر کی پیردار سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے پیچھے سے میرے بال نوچ لیے اور مجھے گھسیٹ کر پیچھے ہٹایا۔ میں نے مڑ کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور چیخ کر کہا، مجھے روکو مت، میرے بیٹے کو مار رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو، میں تم سب کو نہیں چھوڑوں گی۔ یہ سے غیر متوقع لہو، تم سب کو نہیں چھوڑوں گا۔ متوقع مزاحمت نے اسے ایک لمحے کے لیے ہکا بکا کر دیا اور میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے دھکا دیا اور دوبارہ ٹوٹے ہوئے جگہ سے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ وہاں کا منظر دھندلا تھا، مگر مجھے اتنا نظر آ رہا تھا کہ ڈاکٹر اور عملہ میرے بیٹے کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں چمکتے ہوئے تیز دھار آلے ہیں۔ وہ کوئی معمولی معائنہ نہیں کر رہے اور بلکہ وہ دونوں تو تیاری کے ساتھ کسی بڑے کام میں مصروف تھے۔ ان کے چہروں پر ماسک تھے مگر ان کی آنکھوں میں گھبراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ایک نرس نے مجھے شیشے سے جھانکتے ہوئے دیکھ لیا اور وہ خوف سے چیخ پڑی، ڈاکٹر سر جلدی کریں، وہ عورت دروازہ توڑ رہی ہے، باہر سے لوگ آ جائیں گے، پھر مایوسی ہو جائے گی۔ اور دیکھا تو ان کی آنکھوں میں موت کا سا خوف تھا اور اس نے جلدی سے کسی چیز کو چھپانے کے لیے موت کا خوف لیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تھی اور شاید کوئی انجیکشن تھا یا کوئی اور دوا۔ میں نے چیخ کر کہا، خبردار میرے بیٹے کو مت لگانا، میں پولیس کو بلا رہی ہوں، میں میڈیا کو بلا رہی ہوں، میں سارا کٹھا چھٹا کھول دوں گی۔ میرا یہ شور سن کر راہداری میں موجود مریضوں کے لواحقین بھی جمع ہونا شروع ہو گئے اور بھیڑ بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر کوئی پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا، یہ عورت پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے اور چیخ چلا کیوں رہی ہے۔ میں نے مڑ کر ہجوم کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے کہا، اے لوگوں میری مدد کرو، یہ ڈاکٹر میرے زندہ بیٹے کو مار رہے ہیں، یہ کسائی ہیں، انہوں نے اسے مردہ قرار دیا ہے، حالانکہ اس کا دل چل رہا ہے۔ خدا کے لیے ان دروازوں کو توڑ دو ورنہ یہ میرے بچے کو کھا جائیں گے۔ میری فریاد میں اتنا دکھ درد تھا کہ کچھ نوجوان لڑکے آگے بڑھے اور انہوں نے ان کے چہروں پر غصہ اور تھا۔ دوپہر پہرے داروں سے الجھنے لگے، اسے اندر جانے دو، یہ ماں جھوٹ کیوں بولے گی۔ ہسپتال کی انتظامیہ کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ وہ بولے، ہسپتال کی انتظامیہ کے ہاتھ پاؤں ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ معاملہ بگڑ چکا ہے، اگر یہ بھیڑ اندر گھس گئی تو راز نہیں بچے گا۔ اندر موجود ڈاکٹر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جلدی کرو، اس سے پہلے کہ دروازہ کھلے، ہمیں اپنا کام تمام کرنا ہوگا۔ اور یہ میں سن بھی نہیں سکتی تھی، ان کی حرکات و سکنات بتا رہی تھی کہ وہ کسی شاید عجلت میں ہیں۔ میں نے دوبارہ اس آہنی سلنڈر کو اٹھایا اور اب کی بار دروازے کے لاک پر دے مارا۔ لوہے سے لوہا ٹکرایا اور چنگاریاں اڑی مگر دروازہ پھر بھی نہیں کھلا۔ میری سانسیں پھول رہی تھیں اور میرا حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ میرا خون میرے کپڑوں کو سرخ کر رہا تھا مگر میری نظریں اس سرخ بتی پر جمی ہوئی تھیں جو میری بیٹی کے زندگی کے چراغ کے بجھنے کا اشارہ دے رہی تھی۔ میں نے دل میں عہد کر لیا کہ جب تک میری سانس میں سانس ہے میں ہار نہیں مانوں گی، میں اس دروازے کو توڑ کر رہوں گی، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑ جائے۔ یہ جنگ اب صرف ایک بیٹے کی زندگی کی نہیں تھی بلکہ ایک ماں کے یقین اور ظالموں کے مکر کے درمیان تھی۔ میں نے پھر سے نعرہ لگا لیا اور ہجوم کو للکارا کہ کیا تم سب مر چکے ہو؟ کیا تمہارے گھروں میں اولاد نہیں ہے؟
مدد کرو میری، یہ لوگ اندر قتل کر رہے ہیں۔ اور میری اس پکار پر پرہجوم صبر کا پھل پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ پہرے داروں کے حصار کو توڑتے ہوئے اندر کی طرف بڑھے اور لاتوں اور گھونسے برسانے لگے۔ دروازہ ہلنے لگا اور اس کے قبضے ڈھیلے پڑنے لگے۔ اندر موجود ڈاکٹروں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ سمجھ گئے کہ باہر کا طوفان اب رکنے والا نہیں ہے۔ وہ مگر پھر بھی اپنے کام سے کام نہیں آ رہے ہیں۔ بعد رہو، اور اب بھی میرے بیٹے کے جسم کے ساتھ کچھ کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا خون کھول رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہے ہوں گے، مگر میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑی سازش ہے جس کا نام تانا بانا اس ہسپتال کی دیواروں میں بن چکا ہے، اور میرا معصوم بیٹا اس کا شکار بننے والا ہے۔ اور دروازہ اتنی دور سے ٹوٹنے کے قریب تھا کہ ہر ضرب کے ساتھ امید کی ایک کرن روشن باقی ہو رہی تھی، مگر ساتھ خوف بھی بڑھ رہا تھا کہ کہیں ہم دیر نہ کر دیں، کہیں ہم اندر پہنچے تو بہت دیر ہو چکی ہو۔ اور میرا بیٹا واقعی ایک لاش بن چکا تھا۔ اسی کشمکش اور شدید خوف و ہراس کے عالم میں نے اپنے آخری سانس تک لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور کیونکہ میں اس دروازے کو جانتی تھی، بند دروازے کے پیچھے جو راز دفن ہونے والا ہے وہ صرف میرے بیٹے کی زندگی کو نکل جائے گا، بلکہ اس انسان کا بھی جنازہ اٹھ جائے گا۔ اور ایک ماں ہو کر بھی میں یہ نہیں کر سکتی تھی۔ دروازے کا ایک پٹ ٹوٹ کر لٹک گیا اور اندر کا منظر اب صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ٹوٹے ہوئے دروازے کے ساتھ ہسپتال کی وہ عزت اور بھرم بھی چکنا چور تھی، اور جوان بیٹے سفید کوٹ والوں نے بڑی مہارت سے بنا رکھا تھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس لٹکتے ہوئے دروازے کو زور سے لادے ماری اور وہ دھڑام سے نیچے جا گرا، اور میں کسی طوفان کی طرح اس کمرے میں داخل ہو گئی۔ میرے پیچھے ہجوم کا ایک سیلاب تھا جو غصے اور انتقام کی آگ میں جل بھن رہا تھا۔ کمرے کے اندر کا ماحول باہر سے بالکل مختلف تھا۔ وہاں موت کی سردی معلوم ہو رہی تھی، اور جبکہ اب وہیں پر تو گناہوں کی تپش تھی، اور فضا میں اسپرٹ مین اور خون کی ملی جلی بو رقص تھی جو سانس لینا دو بھر کر رہی تھی۔ سرجری والی تیز روشنیوں نے آنسوؤں کو چمکار دیا، چندھیا کر دیا، مگر میری نظریں باز کی طرح اپنے شکار کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ میرا شکار وہ ڈاکٹر تھا جو کچھ دیر پہلے مجھے میرے بیٹے کی موت کی خبر سنا رہا تھا، اور اب مجھے میرے سامنے کھڑا کانپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ تیز دھار آلہ بھی تھا، اور وہ یہ میرے بیٹے کے سامنے بھی جو تھے، کہتے ہیں کہ دوسرے بیٹے کے سینے کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اندر اچانک داخل ہونے پر اور ہجوم کے شور مچانے پر اتنا بخلا گیا کہ وہ نشتر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا، اور اسٹیل کے راڈ پر گرنے کی چھن سے آواز آئی جو اس کمرے میں موجود گونج، اور یہ آواز اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ میرے بیٹے کا معائنہ نہیں کر رہا تھا بلکہ اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ اور نیلے رنگ کی جسم سیاہی سے لکیریں کھینچی گئی، یہ وہ نشانات تھے جو جرح جسم کو چیرنے سے پہلے لگاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میرے منہ سے ایک شلب فلک شگاف چیخ نکل گئی جس نے زمین و آسمان کو ہلا ڈالا۔ میں بھاگتی ہوئی آگے بڑھی اور اپنے بیٹے کے جسم پر گر گئی۔ میں نے اپنے بازوؤں سے اس کے گرد پھیلا دیا اور ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر دھاڑی، خبردار اگر تم اب نے اسے ہاتھ بھی لگایا میں تمہاری بوٹیاں نوچ لوں گی۔ ڈاکٹر کا چہرہ جو پہلے صفاق کے ساتھ تھا اب خوف سے زرد پڑ چکا تھا، اور اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ پیچھے ہٹا اور اس نے اپنے خون آلود دستانے چھپانے کی کوشش کی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ آنے والے لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ڈاکٹر کے
اور اس کے عملے پر ٹوٹ پڑے۔ اس عملے پر موجود نرسیں چیخیں مارتی ہوئی کونوں میں دبک گئیں، اور وہ وارڈ بوائے جو مجھے دھکے دے رہے تھے اب خود جان بچانے کے لیے راستے ڈھونڈ رہے تھے، مگر بند کمرے میں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لوگوں نے کمرے کو پھر سے بھاگنے کا ارادہ کر لیا اور لاتوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ کمرے میں پڑی ہوئی طبی آلات توڑ پھوڑ دیے، شیشے کی بوتلیں اور مہنگی مشینیں بکھر گئیں، مگر میرا دھیان ان چیزوں کی طرف نہیں تھا۔ میرا سارا دھیان میرا بیٹا بکھیر گئے طرف تھا۔ میرا دھیان اپنے اس علی کی طرف تھا۔ میں نے جلدی سے اس کے سینے سے کان لگائے اور مدھم سی دھڑکن دوبارہ سنی، جو اب پہلے سے کچھ تیز ہو گئی تھی۔ شاید میرے شور شرابے اور ہنگامے نے اس کے سوئے ہوئے حواس کو بیدار کر دیا، شاید ماں کی آواز نے اسے موت کی وادیوں سے کھینچ لیا۔ میں نے روتے ہوئے اسے جھنجھوڑا اور پکارا، علی آنکھیں کھولو بیٹا، دیکھو میں آ گئی ہوں، تمہاری ماں آ گئی ہے، انہیں کچھ نہیں کرنے دوں گی۔ میری بات سن کر علی کے جسم میں ایک لرزہ سا پیدا ہوا اور اس نے ایک لمبی ہچکی لی، جیسے کوئی بہت گہرے پانی سے نکل کر سانس لیتا ہے۔ اس ہچکی کی آواز میرے لیے دنیا کی سب سے سریلی موسیقی تھی۔ میں نے زور سے نعرہ لگایا کہ وہ زندہ ہے، دیکھو لوگوں وہ زندہ ہے۔ خدا نے میری سن لی تھی۔ ڈاکٹر جھوٹا تھا، یہ قاتل تھا۔ یہ سنتے ہی ہجوم کا غصہ مزید بھڑک اٹھا اور انہوں نے ڈاکٹر کو دستوں گریباں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا اور مار مار کر اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ ایک نوجوان نے ڈاکٹر کا منہ دبوچ کر پوچھا کہ بتاؤ تم کیا کر رہے تھے؟ سچ بولو ورنہ یہیں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اور ڈاکٹر نے ہانپتے ہوئے اور منہ سے بہتے ہوئے خون سے صاف کرتے ہوئے آخرکار اپنی زبان کھولی، اور جو کچھ اس نے بتایا وہ سن کر وہاں موجود ہر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انسانیت شرما گئی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں اعتراف کر لیا کہ یہ لڑکا بیمار ضرور تھا، مگر اسے دل کی کوئی انفیکشن نہیں تھی، بیماری نہیں تھی، صرف ایک معمولی سا انفیکشن تھا۔ ہم نے اسے خاص دوا کا ٹیکہ لگایا جو سانپ کے زہر سے تیار کیا جاتا ہے، اور یہ سانپ کے زہر سے تیار کیا جاتا ہے، اور وہ دو انسانوں کے دل کی دھڑکن اور نبض کو اتنا دھیما کر دیتی ہے کہ عام مشینوں پہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مریض مر چکا ہو، اور اس دوا کا اثر 6 گھنٹے رہتا ہے۔ اس دوران مریض کو مردہ خانے میں منتقل کر دیا جاتا ہے، جہاں پوسٹ مارٹم کا بہانہ بنا کر اس کے جسم کے وہ اعضاء خالی کر لیتے ہیں، نکال بھی لیتے ہیں، اور جس کی امیروں کی منڈی میں بہت مانگ ہے۔ اس نے بتایا کہ شہر کے ایک بہت بڑے سیٹ کے اکلوتے وارث کا گردہ اور دل خراب ہو چکا تھا، اور اسے فوری طور پر پیوند کاری کی ضرورت تھی۔ تمہارے بیٹے کا خون اور ٹیشوز اس سیٹ کے بیٹے سے میچ کر گئے تھے، اس لیے ہم نے یہ ڈرامہ رچایا۔ ہم نے تمہیں موت کا سرٹیفکیٹ دیا، اس لیے جلدی جلدی بنا دیا تاکہ قانونی کارروائی کا پیٹ بھرا جا سکے اور لاش کو ورثہ کے حوالے کیا جا سکے، اور پہلے ہم اپنا کام کر لیں۔ اس نے رستی ہوئی انگلی سے کمرے کے کونے میں رکھے ہوئے ایک نیلے رنگ کے بڑے سے ڈبے کی طرف اشارہ کیا جس میں برف بھری تھی، اور کہا وہ ڈبہ اس لیے تیار تھا جیسے ہی ہم دل نکالیں گے اسے اس میں محفوظ کر کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سیٹھ صاحب کے نجی ہسپتال لے کر جائیں گے، اور اسے اس میں محفوظ کر کے ہسپتال تک پہنچا دیں گے جو چھت پر انتظار کر رہا ہے۔ یہ انکشاف اتنا خوفناک اور لرزہ خیز تھا کہ ایک لمحے کے لیے وہاں سناٹا چھا گیا۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، جنہیں وہ مسیحا سمجھتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں وہ اپنی جان سونپ دیتے ہیں، وہ دراصل سفید کوٹ پہنے کسائی اور بھیڑیے ہیں جو چند سکوں اور دولت کی لالچ میں ہنستے کھیلتے ہیں، انسانوں کو زندہ کاٹ دیتے ہیں۔ میرا کلیجہ یہ سن کر پھٹنے کو آ گیا کہ میرا بیٹا، جسے میں نے اپنے خون کی پسینے کمائی سے پالا پوسا تھا، وہ محض چند روپیوں کی خاطر ذبح ہونے والا تھا، اور وہ بھی سادہ سے کچھ
روپیوں کی خاطر ذبح ہونے والا تھا، اور وہ بھی ان لوگوں کے ہاتھوں جن کا کام زندگیاں بچانا ہے۔ اگر میں نے وہ دھڑکن نہ سنی ہوتی، اگر میں نے اس بند دروازے کو توڑ کر اندر داخل نہ ہوتی، تو اب تک میرا علی ٹکڑوں میں بٹ چکا ہوتا اور میں ایک خالی خول کو لے کر رو رہی ہوتی، اور ساری زندگی یہی سمجھتی رہی کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ مگر یہ اللہ کی مرضی نہیں تھی، یہ انسان کی درندگی تھی۔ تبھی باہر سے سائرن کی آوازیں آنے لگیں اور پولیس کی بھاری نفری ہسپتال میں داخل ہو گئی۔ شاید کسی نے ہنگامے کی اطلاع دے دی تھی۔ پولیس انسپکٹر جب کمرے میں داخل ہوا، اس نے ڈاکٹر کی حالت اور علی کو ہوش میں آتے دیکھا تو اسے معاملہ سمجھنے میں ذرا دیر نہیں لگی۔ اس نے فوراً وائرلیس پر احکامات جاری کیے کہ ہسپتال کی چھت کو بھی گھیرے میں لے لیا جائے تاکہ وہ ہیلی کاپٹر نہ اٹھ سکے جو انسانی اعضاء کی سمگلنگ کے لیے آیا تھا۔ ہجوم نے ڈاکٹر کو پولیس کے حوالے کر دیا اور وہ نیلا ڈبہ اور نشتر ثبوت کے طور پر پیش کر دیا۔ ڈاکٹر اب گڑ گڑا رہا تھا، معافیاں مانگ رہا تھا کہ مجھے مجبوری تھی، مجھے اوپر سے دباؤ تھا، مگر اب اس کی کوئی بھی سننے والا نہیں تھا۔ قانون کے رکھوالوں نے اسے ہتھ کڑیاں پہنا دیں اور اس کے باقی ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ علی اب پوری طرح سے ہوش میں آ چکا تھا۔ اس نے اپنی دھندلی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور مدھم آواز میں کہا، اماں تم رو کیوں رہی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، مجھے گھر لے چلو۔ اس کی یہ معصوم باتیں سن کر میں نے اسے گلے سے لگا لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری بہن میری گود کو اجڑنے سے بچا لیا۔ مگر ساتھ ہی ساتھ میرے دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا کہ اس شہر میں اور کتنی مائیں ہوں گی جنہوں نے ایسے ہی جھوٹے دلاسے دیے ہوں گے اور قدرتی موت کا نام دے کر ان کے لختے جگر چھین لیے ہوں گے، اور وہ بیچاری آج بھی ان مسیحاؤں کے لیے دعائیں دیتی ہوں گی۔ یہ سوچ کر میری روح کام گئی۔ یہ واقعہ صرف ایک ماں کی جدوجہد نہیں تھی، بلکہ یہ پورے معاشرے کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ تھا کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں جہاں انسان کی جان کی قیمت ایک مہنگی گاڑی یا بنگلے سے بھی کم ہے، جہاں دولت کے پجاری امیر لوگ صرف اپنے بچوں کی زندگی کے لیے غریبوں کے بچوں کی بلی چڑھانے سے دریغ نہیں کرتے، اور جہاں علم اور ہنر کا استعمال انسانیت کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے قتل کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ اسپتال جو شفا خانے کہلاتے ہیں اب مقتل بن چکے ہیں۔ یہ ڈاکٹر جنہیں ہم دیوتا کا درجہ دیتے ہیں وہ شیطان کے پیروکار بن چکے ہیں۔ اس واقعے نے مجھے اور وہاں موجود ہر شخص کو ایک سبق دیا تھا کہ اندھا اعتماد ہمیشہ ہلاکت کا باعث بنتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا کوئی اور۔ ہمیں اپنی آنکھوں اور کھلے آنکھوں سے اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے، ڈاکٹر ہو یا کوئی، ہمیں اپنی جان، اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہیے اور کبھی بھی اپنی چھٹی حس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ماں کا دل وہ دیکھ سکتا ہے جو بڑی بڑی مشینیں اور ڈگریاں نہیں دے سکتی۔ یہ سازش ناکام ہو گئی، مگر اس نے کئی سوالات چھوڑ دیے۔ کیا ہمارا نظام اتنا کھوکھلا ہو چکا ہے کہ ان پیسوں کے زور پر موت بانٹی جا سکتی ہے؟ کیا غریب کا بچہ صرف اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ امیر کے بچے کی جان بچانے کے کام آ سکے؟ اس واقعے کے بعد وہ ہسپتال سیل کر دیا گیا اور ڈاکٹر اور اس کے گروہ کو عبرتناک سزائیں سنا دی گئی تھیں، مگر میرے ذہن سے وہ منظر کبھی نہیں مٹ سکے گا جب میرا بیٹا میز پر پڑا تھا اور اس کے سینے پر نیلے نشان تھے۔ وہ نشان صرف سیاہی کے نہیں تھے بلکہ وہ ہمارے معاشرے کی بے حسی اور ظلم کے نشانات تھے جو مٹ تو گئے مگر اپنے پیچھے گہرا زخم چھوڑ گئے۔ میں آج بھی جب علی کو ہنستا کھیلتا مسکراتا دیکھتی ہوں تو سجدے میں گر جاتی ہوں، مگر ساتھ ہی ساتھ ان ماؤں کے بھی بچوں کے لیے دل خون کی آنسو روتا ہے جو میری طرح دروازہ نہیں توڑ سکی اور جن کے بچے بند کمروں کے رازوں کے ساتھ منو مٹی تلے سو گئے۔ یہ کہانی ہر اس انسان کی ہے جو اس نظام کے ہاتھوں مجبور ہے، اور یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور اپنے حق کے لیے لڑنا ہی زندگی ہے۔ اگر ہم چپ رہیں گے
تو یہ دروازے ہمیشہ بند رہیں گے اور اس کے پیچھے ہمارے پیارے ایسے ہی خوشی سے مر جاتے ہیں۔ اس لیے خاموشی توڑو، دروازے توڑو اور سچ کو سامنے لاؤ، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور سچ کا سورج ایک نہ ایک دن طلوع ہو کر رہتا ہے، جیسے آج ہوا اور میرا بیٹا موت کے جبڑوں سے واپس آ گیا۔ یہ ایک معجزہ تھا، مگر یہ معجزہ آسمان سے نہیں اترا، بلکہ ایک ماں کی ممتا اور اس کی ہمت نے اسے جنم دیا تھا۔ اور یہی دنیا اس کا سب سے بڑا سچ ہے کہ محبت اور یقین کے سامنے موت بھی شکست کھا جاتی ہے اور سازشوں کے جال مکڑی کے جالوں کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور ڈاکٹر کو جاتے ہوئے میں نے آخری بار دیکھا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ ہار جانے کا غم تھا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ شیطان صرف کہانیوں میں نہیں ہوتے، وہ ہمارے درمیان ہی گھومتے رہتے ہیں، کبھی سوٹڈ بوٹڈ میں اور کبھی سفید کوٹ میں۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔